یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی محبت اور قربت کا جو راستہ ہے وہ بغیر کسی قربانی کے نہیں ملتا. اللہ نے اپنے ہر احکام کے اندر یہ راز پوشیدہ رکھا ہے. یاد رکھیں اللہ کا حکم آتا ہے کہ نماز پڑھو، آتا ہے نا قیم الصلاۃ. چلو بھی ایک وقت مقرر ہو جاتا نماز پڑھنے کا، دھوپ نکلی ہوتی اور وقت کھانا اپنے فارغ ہو کے پڑھ لیتے. لیکن ٹائم کس نے منتخب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. حکم ہمیں دیا کہ ٹائم کا انتخاب میں کروں گا جب چاہے بلاؤں. اب تمہاری مرضی آنا ہے یا نہ ہو. اب تمہارا کھانے کا ٹائم ہے یا سونے کا ٹائم ہے یا کھیلنے کا ٹائم ہے یا باتوں کرنے کا ٹائم ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر یہ سب کچھ ٹائم تمہارے چل رہے ہیں اور میں اذان کی پکار دے دوں تو تمہیں یہ سب کچھ چھوڑ کے نماز پہ آنا پڑے گا. یہ ہے نماز، یہ فلسفہ ہے نماز کا. قربانی ہے نا، اس میں وقت چھوڑ رہے ہیں ہم سب کچھ، اپنا کام چھوڑتے ہیں، لذت چھوڑتے ہیں. اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اس سے بھی زیادہ آپ چلیں گے اور قربانی کریں گے تو اور آپ میرے قریب آ جائیں گے. اور یہ جو صوفی حضرات جس میں کہتے ہیں تزکیہ اللہ اختیار کر لیتے ہیں، تہجد فرض تو نہیں ہے نا، فرض نہیں. اللہ نے کیا کیا؟ یہ آپشن رکھ دیا. فرمایا ایک رات کے وقت اٹھ کے جو آئے گا، اٹھنے کے بعد کھڑا ہوگا، کھڑے ہونے کے بعد وہ مجھے پکارے گا، مجھے سجدے کرے گا، تو اب وہ ان لوگوں سے مختلف ہو جائے گا کہ جو صرف نماز تک سجدہ کرتے ہیں. اب ایکسٹرا کام ہو گیا کہ اس نے نیند بھی چھوڑی ہے، کام بھی چھوڑا ہے، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک آگ پیدا ہوگی اللہ سے ملاقات کی تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے. کیا چیز کھڑا کرتی ہے؟ وہ آگ جو جلا دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، طرف جو پیدا کر دی ہے نا، وہ اس کہتا ہے یار کھڑے ہو جاؤ یا چلو پڑھ لو. شیطان حملہ بھی کرے، یار ضروری تو نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ اپنے ایک دوست لگا دیتا ہے کہ اس کو سست نہیں ہونے دیتا، چستی کرتے رہتا ہے اس کو. اس کو کہتے ہیں شیخ. اور شیخ کے پاس کیوں جاتے ہیں کہ اس کو سست جو آگ لگی ہوئی ہے نا وہ شیخ بھڑکاتا رہتا ہے. اور قول بھی ہے کہ جب تک انسان تہجد کا عادی نہ ہوگا اور تہجد کے سجدے نہیں کرے گا اللہ کا قرب اس کو نہیں ملتا. اور یہ سب سے یہ کنجوسی جو ہے نا، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ سے محبت نہ ملنے. یہ یاد رکھیں آپ. یہ مال کی محبت جو ہے نا یہ انسان دل سے نہیں نکلتی. تو یاد رکھنا یہ نقطہ. اور یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ صوفی حضرات کو کہ ہمارا تصوف کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ زندگی میں ہم نے قربانیاں دینی ہے. جو جتنی سیکریفائس کرنے والا بن گیا، وقت کی قربانی، جان کی قربانی، جس وقت اللہ نے پکارا تو اس پکار پہ یہی نہیں کہ فرض ہو، نہیں، اس سے بھی آگے بڑھ کے اللہ کے یہاں قربانی ہم نے ادا کرنی ہے. تب جا کے آدمی جو ہے اللہ کے دربار میں مقبول ہوتا ہے اور صوفی بنتا ہے. بھائی قربانی دینا سیکھو. ذاکر کے لیے، صوفی کے لیے سب سے بڑا عمل جو ہے سب ترک کر دے، وہ کیا ہے؟ صحبت شیخ. اور تصوف میں ایک طرف کنسنٹریٹ کریں، ایک طرف توجہ رکھیں، صرف ایک. وہ کیا ہے؟ نہیں سمجھے وہ کیا چیز ہے؟ شیخ، صحبت شیخ. سب رخوں سے توڑ کر اپنے رابطہ شیخ کو مضبوط کرتے، جہاں اس کی مجلس ہے سب سے پہلے استقبال شیخ میں بڑی برکت ہے ہمارے کہ حضرت آنے سے پہلے ہم 15 منٹ پہلے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس جگہ پہ کھڑے ہوتے تھے جہاں سے حضرت نے گزرنا ہے. اس کو تصوف میں کہتے ہیں استقبال شیخ.